سلام پاکستان۔ ہم پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے اپنے ہم وطنوں کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ماحولیاتی مسائل خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ عوام اور حکمران خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ آخر ہم کب جاگیں گے؟ جب جون کی تپتی دوپہر میں سورج آگ برساتا ہے اور شہروں کے گلی کوچے دھوئیں اور گرد میں لپٹے دکھائی دیتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے، کیا ہم نے اپنے ماحول کے ساتھ انصاف کیا؟ ناظرین، 5 جون کو دنیا بھر میں عالمی یوم ماحولیات منایا گیا۔ پاکستان میں بھی تقریبات ہوئیں، پوسٹر لگے، ہیش ٹیگ لگے، سوشل میڈیا پہ چرچا ہوا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی زمین کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ کیا ہے یا صرف رسمی خانہ پوری ہے؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ اس کے لنک @عمر فاروق آفیشل پر اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ علم اور آگہی کا سفر آپ کی اس تعاون کے ساتھ آسان انداز میں آگے بڑھتا رہے۔ ناظرین، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنی صنعتوں، ایندھن اور فضلہ کے ذریعے زمین کو زہر آلود کر چکے ہیں اور ترقی پذیر ممالک ان کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ پاکستان ان چند بدقسمت ممالک میں شامل ہے جہاں ماحولیات کا بحران روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ابھی تک بحران سمجھا ہی نہیں۔ ہماری غفلت اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات تب تک محسوس نہیں ہوتے جب تک وہ کسی قدرتی آفت کی شکل میں ہماری دہلیز پر دستک نہ دے دیں۔ یاد رکھیں کہ پاکستان اب آلودگی ایک عارضی موسم نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والی حقیقت بن چکی ہے۔ ہمارے شہر جو کبھی باغات کے شہر کہلاتے تھے آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہیں۔ بعض دنوں میں ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس یعنی AQI 400 سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، جو صحت کے لیے خطرناک نہیں بلکہ مہلک ہے۔ ہمارے بچے اس زہریلی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ان کے پھیپھڑے خاموشی سے زہر کشید کرتے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ نہ ریاست جاگتی ہے نہ ہم۔ ناظرین، صرف لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، پشاور بلکہ کوئی شہر محفوظ نہیں رہا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی فضا میں جی رہے ہیں جو انسان کے جسم کے لیے زہر بن چکی ہے۔ پانی جو کبھی ہمارا مسئلہ تھا ہی نہیں آج ہمارے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ناظرین، ہم پہلے بھی اپنے ویلاگز میں پانی کے مسئلے پہ واویلا کر چکے ہیں۔ اہل اقتدار کی توجہ دلانے کی کوشش گاہے بگاہے ہماری طرف سے جاری رہتی ہے۔ پاکستان کی فی کس پانی دستیابی 1000 مکعب میٹر سے بھی کم ہو چکی ہے، جو اسے پانی کی شدید قلت والے ممالک کی صف میں لا چکی ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی ماحولیاتی ادارے خبردار کر چکے ہیں کہ اگر یہی رفتار رہی تو 2025 کے آخر تک پاکستان مکمل طور پر پانی کی قلت کے شکار ممالک میں سرفہرست ممالک میں آ جائے گا۔ ناظرین، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، نہریں سکڑ رہی ہیں اور دریاؤں میں اب صرف یادیں بہہ رہی ہیں۔ 2022 کا سیلاب ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا، جب 33 ملین سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں اور معیشت کو $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا، لیکن ہم پھر بھی سوئے ہوئے ہیں کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی صرف موسمی اثر نہیں بلکہ معاشی، غذائی اور قومی سلامتی کا بحران بن چکی ہے۔ کسانوں کی فصلیں غیر متوقع بارشوں اور شدید گرمی سے تباہ ہو رہی ہیں۔ شہروں میں ہیٹ ویو جان لیوا ہوتی جا رہی ہے اور دیہی علاقوں میں خوراک و پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے۔
ناظرین، حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں ہر سال ہزاروں افراد ماحولیاتی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے سانس، دل اور جلدی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں ماحولیاتی امراض کی شرح بڑھ رہی ہے۔ یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ خطرہ محض فضا میں نہیں، زمین کی تہ تک اتر چکا ہے۔ لیکن کیا ہمارے پالیسی سازوں کو یہ شدت محسوس ہو رہی ہے؟ شاید نہیں، یا شاید وہ محسوس کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ناظرین، یہ سوال یہاں لازمی بنتا ہے کہ محکمہ تحفظ ماحولیات کہاں ہے؟ کیا یہ ادارہ صرف فائلوں، رپورٹس اور سیمینارز تک محدود ہو کر رہ گیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس ادارے کے پاس نہ مناسب بجٹ ہے، نہ جدید آلات ہیں، اور نہ ہی وہ اختیار کہ وہ صنعتوں یا بااثر عناصر کے خلاف کارروائی کر سکے؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ ماحولیاتی خلاف ورزی پر جو جرمانے مقرر ہیں وہ اتنے معمولی ہیں کہ بڑی فیکٹریوں کے لیے وہ محض جیب خرچ یا صدقے سے زیادہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ماحولیات کو کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا۔ اگر لیا جاتا تو آج ہمارے شہر کوڑے کے ڈھیر نہ بنے ہوئے ہوتے اور ہمارے دریا زہریلے نالے نہ لگتے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پالیسی ساز آج بھی ماحولیاتی تباہی کو حقیقی بحران کے طور پر دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات میں ماحول کہیں شامل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ماحول ووٹ نہیں دیتا۔ جی ہاں، حکومت نے بلین ٹری، سونامی اور کلین گرین پاکستان جیسے منصوبے ضرور شروع کیے، مگر لینڈ کیا ہے؟ شاید صفر کے قریب ہے۔ جب تک ماحولیاتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد نہیں ہوگا، صنعتیں بلا خوف و خطر دھواں اگلتی رہیں گی اور ہم صرف ماسک پہن کر دھواں سہتے رہیں گے۔ جب تک حکومتی سطح پر اس بحران کو قومی بقا کے مسئلے کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ صرف رپورٹس میں اعداد و شمار کا کھیل ہی رہے گا اور بس۔ ہمیں ان منصوبوں کے ساتھ ساتھ ایک واضح اور باعمل ماحولیاتی پالیسی کی ضرورت ہے، ایسی پالیسی جو کاغذوں سے نکل کر فضا، زمین اور پانی پر اپنا اثر دکھائے۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول کو صرف سال میں ایک دن یاد نہ کریں بلکہ اسی اپنی روزمرہ ترجیحات کا حصہ بنائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرے، تعلیم و تربیت کا حصہ بنائے، اسکول کے نصاب میں ماحول کو بطور مضمون شامل کرے، اور سب سے بڑھ کر محکمہ ماحولیات کو بااختیار اور فعال ادارہ بنایا جائے، نہ کہ صرف ایک کاغذی اور رسمی دفتر۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ ترقی کا مطلب صرف وہ ترقی ہے جو آنے والی نسلوں کو عمارتیں اور سڑکوں کی صورت میں منتقل ہو سکے، نہیں، بلکہ اصل ترقی تو یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو وہ فضا دیں جس میں وہ آسانی سے سانس لے سکیں، صاف پانی دیں اور فطرت کے قریب تر زندگی دیں۔ ہمیں ایک سوال اپنے دل سے ضرور کرنا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو ایک سانس لینے کے قابل دنیا دے کر جا رہے ہیں، یا پھر صرف ایک آلودہ، بے حس اور خاموش دنیا جہاں صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا؟ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ماحول کو بہتر بنانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کم از کم یہ تو کر ہی سکتے ہیں، اپنا فرض کم از کم اس طرح تو ادا کر ہی سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ماحولیاتی آلودگی اور ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ بھی اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔